بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا وائس چینل پر آپ سب کا خوش آمدید۔ لنتا وائس چینلز کو لائک اور سبسکرائب کیجئے۔ آج میں آپ سب کے ساتھ ایک شارٹ سٹوری لے کے آئی ہوں۔ امید کرتی ہوں اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ 13 سالہ تاشا کا نکاح۔ ایک ایسی بچی کی کہانی، ایک ایسی 13 سالہ تاشا جس کے سوتیلے والد نے اپنی لالچ کے تحت اپنے دوست 45 سالہ دوست کے ساتھ تاشا کا نکاح کر دیا۔ کیا ہمارا معاشرہ کم عمری کی شادی کو اجازت دیتا ہے؟ یہ شادی آگے جا کے کیا رنگ لائے گی؟ یہ شادی رہے گی یا تاشا کی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئیں گی؟ کہانی بہت خوبصورت انداز میں، آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام تاشا ہے۔ میری لائف کا سب سے بڑا کرب مجھے آج بھی یاد آتا ہے تو میرا دل بہت تکلیف دیتا ہے۔ اب تو زندگی کو اس بات کو بیتے ہوئے بھی 30 سال گزر گئے، مگر میری زندگی کا یہ سب سے اہم واقعہ، میں جب دنیا میں آئی مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے اپنے والد جب میں 4 سال کی ہوں گی تو وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ میرے والد صاحب جب میں 4 سال کی تھی بیماری کے تحت ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور اس طرح میری والدہ مجھے لے کر میرے نانا اور نانی کے گھر آ گئی۔ نانو کے حالات تو ویسے ہی بہت خراب تھے، سسرال والوں نے میری والدہ کو نہ رکھا، اور اس طرح میری والدہ مجھے لے کر نانو کے گھر آ گئی۔ نانو کی ویسے ہی 3 بیٹیاں تھیں، سر پر ویسے ہی اتنا بوجھ تھا، نانا بہت پریشان رہتے۔ نانو نے سوچا کہ کیوں نہ امی کا دوبارہ گھر بسا دیا جائے۔ عدت ہو چکی تھی، سال گزر چکا تھا، میری والدہ دوبارہ گھر بسانا نہیں چاہتی تھی، مگر نانا اور نانی نے سمجھایا کہ ایک نہ ایک دن تمہیں اپنے گھر کا ہونا ہی ہوگا، اس بچی کی خاطر ہم تمہاری دوسری شادی کر دیں گے۔ نانا سب سے ذکر کرتے، اور نانا کے تایزد کزن نے میری والدہ کے لیے ایک رشتہ بتایا، ان کا نام سجاد تھا۔ ان کے گھر میں ان کی ایک بہن اور والدہ تھی، اور اس طرح میری والدہ کا رشتہ ان سے ہو گیا۔ میری والدہ شادی ہو کے مجھے لے گئی وہاں، اور اس طرح میں انہیں سجاد انکل بولنے لگی۔ سجاد انکل کی جو والدہ تھی وہ مجھے بہت پیار کرتی، ان کی بہن بھی مجھے بہت چاہتی تھی، مگر نہ جانے سجاد انکل کیوں اتنے کڑوے مزاج کے تھے، یہ تو پتہ ہی نہ چلا۔ جب نانو کو پتہ چلا تو انہوں نے جنہوں نے رشتہ لگایا تھا ان سے بھی ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ سجاد اس طرح کا ہے، کیونکہ سجاد کی والدہ بہن بہت مخلص، اور اس میں کوئی شک نہیں، بہت اچھے لوگ تھے وہ لوگ، لیکن سجاد انکل بہت غصہ کرتے، ہر وقت امی سے جھگڑا کرتے۔ بچپن سے ہی میں اسی ماحول میں پل رہی تھی، ڈانٹ ڈپٹ سنتے سنتے تھک جاتی، اور پھر اس طرح میری والدہ کو شادی کے 2 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹی عطا کی۔ اس کے بعد بھی اللہ نے دوبارہ شادی کے بعد ایک بہن آئی 2 سال کے بعد، اور اس کے 3 سال کے بعد اللہ نے میری ماں کو پھر ایک بیٹی عطا کی۔ سجاد انکل نے جب یہ دیکھا کہ 2 بیٹیاں اور پہلے سے ہی میری والدہ مجھے گھر لے کر اپنے ساتھ آ گئی تھیں، تو وہ مجھے بالکل پسند نہ کرتے تھے، ہر وقت لڑائی جھگڑا کرنا، غصہ کرنا، اور انہوں نے کچھ قرضہ لیا ہوا تھا، 10 لاکھ قرضہ آتا تھا، وہ امی سے ہر وقت جھگڑا کرتے، اور ان کے دوست نے تقاضا شروع کر دیا تھا۔ انہوں نے اوپر کا گھر بنانے کے لیے کچھ پیسہ قرضہ لیا ہوا تھا کچھ لوگوں سے، اور 10 لاکھ آلریڈی ان کے اوپر قرضہ چڑھا تھا۔ آئے دن گھر میں لڑائی جھگڑا ہوتا۔ امی میری مجھے بہت چاہتی، چھپ چھپ کے مجھے ہاتھوں سے کھانا کھلاتی، مگر اب میں بھی دیکھ رہی تھی کہ میری والدہ کا پیار مجھ سے بڑھتا جا رہا ہے۔ اسکول جاتی تھی میں، اور اس طرح وقت گزرتا چلا گیا، ننھی منھی بہنوں کو بھی کھلاتی، گھر کے کام کاج کرتی۔ سجاد انکل کا رویہ بدترین ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے امی سے کہا کہ امی،
یہ سجاد انکل میرے ساتھ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ میں بھی تو ایک بیٹی ہوں۔ ہاں بیٹا، تم صرف میری بیٹی ہو نا، سجاد کی بیٹی نہیں ہو، کیونکہ وہ تمہارے سوتیلے باپ ہیں۔ یہ سن کے میں سمجھ نہیں پاتی تھی، پھر امی سے باتیں کرتی، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے 13 سال کی عمر میں، جب میں 13 سال کی ہوئی، اللہ نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا، سمجھدار، ہر چیز کو سمجھنے لگی تھی۔ میری بہنیں بھی تھوڑی بڑی ہو گئی تھیں، اسکول جاتی تھیں۔ سجاد انکل نے اپنی بہن کی شادی کر دی تھی، میں نے انہیں پھپھو بولنا شروع کر دیا تھا۔ وہ جب بھی آتی مجھے بہت پیار کرتی تھیں، تاشا تاشا ہر وقت۔ میری امی بھی مجھے پیار کرتی، مگر سجاد انکل کے سامنے نہیں، جیسے میں انہیں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، اور میں بے انتہا خوبصورت تھی۔ سجاد انکل کی والدہ کو میں دادو کہتی، بہت پیار کرتی تھی، کہتی تھیں امی سے اس کی نظر اتارا کرو۔ 2 پوتیوں کے ساتھ مجھے زیادہ اہمیت دیتی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ قسمت مجھے کہاں لے کر جائے گی۔ اور ایک دن امی اور سجاد انکل بات کر رہے تھے کمرے میں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، بہت زیادہ جھگڑا ہو رہا تھا۔ امی روتی ہوئی باہر آئیں، اس وقت تو انہوں نے مجھ سے کچھ نہ کہا۔ 2 دن کے بعد امی نے مجھے کمرے میں لے جا کر بٹھایا، دروازہ بند کر دیا۔ تاشا یہاں بیٹھو۔ جی امی بولی، کیا بات ہے؟ میری بیٹی، میں جو تم سے کچھ کہنے جا رہی ہوں تمہیں بہت برداشت کے ساتھ سننا ہوگا۔ امی کیا بول رہی ہیں آپ؟ بیٹا تم بہت چھوٹی ہو، ان باتوں کو نہیں سمجھو گی، لیکن اگر اپنی ماں کا گھر بچانا چاہتی ہو نا، تو بیٹا تمہارے والد نے، سجاد انکل نے تمہارا نکاح طے کر دیا ہے۔ سجاد کے دوست ہیں، ان سے تمہارا نکاح طے ہو گیا ہے۔ امی یہ کیا بول رہی ہیں آپ؟ بیٹا تمہیں اتنا تو پتہ ہے نا کہ میں شادی ہو کے آئی تھی، تمہارے والد اس دنیا میں نہ رہے تو میرا نکاح کر دیا تھا۔ اسی طرح سجاد کا 10 لاکھ قرضہ آتا ہے، اور ان کے دوست 45 سال کی عمر کے ہیں۔ بیٹا ان کی 2 بیویاں اور بچے پہلے سے ہیں، انہوں نے اپنے دوست کا خیال کیا ہے، بہت کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ ہیں، مگر سجاد نے کچھ قرضہ لیا تھا اوپر کا گھر بنوانے کے لیے، کچھ قرضے اور تھے، لیکن ان کا قرضہ نہ ادا کر سکے۔ سراج نام ہے ان کا۔ امی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ آپ کیا بول رہی ہیں؟ میں اسکول جاتی ہوں، میں پڑھتی ہوں، مجھے نہیں پتا۔ بیٹا میرا گھر بچا لو، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ بیٹا یہ مجھے گھر سے دھکے دے کے نکال دیں گے، انہوں نے بول دیا ہے، اور تمہارے نانو اور نانا کی اب وہ عمر نہیں رہی۔ امی آپ اپنا گھر بچانے کے لیے آپ میری زندگی کو کیا کر رہی ہیں؟ بیٹا تمہیں یہ سب باتیں سمجھ نہیں آئیں گی۔ اگر بیٹا تم نے یہ نکاح نہیں کیا تو سجاد مجھے چھوڑ دیں گے، تمہاری دونوں بہنیں دربدر ہو جائیں گی، تمہارے نانا نانی کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں۔ بیٹا میں کہاں جاؤں گی؟ اس قربانی کو تم دے دو۔ بیٹا سجاد کا تو تمہیں پتہ ہے، زندگی میں ضبط کر کے رہ رہی ہوں، میں جانتی ہوں تم وقت سے پہلے بڑی ہو گئی، سمجھدار ہو گئی، اللہ نے تمہیں بہت صبر دیا ہے۔ میرے خاطر میری بیٹی، وہ لوگ تمہیں بہت خوش رکھیں گے، وہ بہت پیسے والے لوگ ہیں۔ امی اگر ان کے پاس پیسہ ہے تو وہ 10 لاکھ روپے کیوں مانگ رہے ہیں؟ بیٹا قرضہ ہے، انہیں ضرورت ہے، اپنی 2 بیگمات کی پوری فرمائشیں پوری کرتے ہیں، بچوں کو پال رہے ہیں، کاروبار بہت وسیع ہے، انہوں نے وقت کے وعدے پہ دیے تھے مگر زکوٰۃ ادا نہ کر سکے۔ بیٹا اپنی ماں کے خاطر، وہ تو سجاد نے مجھے ابھی کہہ دیا ہے کہ میں 2 بیٹیوں کا بوجھ بھی برداشت نہیں کر سکتا، انہوں نے بولا ان کی شادی بھی میں 14 سال میں کر دوں گا۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ اور میں خوب روئی، رونے لگی، میری بچی مت رو۔ میری ماں نے مجھے آج بھی یاد ہے سینے سے لگا لیا اور رو رہی تھی۔ کم عمری کی شادی ہمارا معاشرہ اجازت نہیں دیتا۔ پڑھنے کے دن ہے بیٹا، زمانہ تو اب بہت ترقی کر گیا، مگر آج بھی ایسی جہالت ہے گھروں میں، آج بھی ایسی روایتیں چل رہی ہیں جہاں پر کم عمری میں 13-14 سال کی عمر میں شادی کر دیتے ہیں۔ تو امی توڑ دیں ان روایت کو، زمانہ کہاں جا رہا ہے۔ ہاں بیٹا مجھے پتا ہے، میری بیٹی تو بہت سمجھدار ہے، میں تمہیں پڑھانا چاہتی تھی، اور انہوں نے مجھے سینے سے لگایا اور معافیاں مانگنے لگی، رونے لگی۔ میں اپنی ماں کو بہت چاہتی تھی، ان کی آنکھوں سے آنسو پہنچے، اور کہا ماں ایک دفعہ میرے اسکول چلو، میری ٹیچر سے بات کرو، اگر سجاد انکل مان جائیں میری ٹیچر سمجھائیں گی۔ امی نہیں مان رہی تھی مگر میرے کہنے پہ اگلے دن وہ گئیں۔
انہوں نے سجاد صاحب کو بھی بلوایا، اور اس طرح سجاد انکل اسکول جب آئے، انہوں نے تو ٹیچر کی اتنی انسلٹ کی اور کہا یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے۔ انہوں نے اتنا کہا کہ آپ دیکھیں اس کی ایج کتنی ہے، تاشا کی ابھی پڑھ رہی ہے، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے کہا یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے، میں اپنی بچی کی شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس طرح انہوں نے ہماری ٹیچر کی بات نہ سنی۔ میری ٹیچر بھی بہت ڈسہارٹ ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ تو مجھے ملنا ہی تھا۔ امی مجھے لے کے گھر آ گئی بس کچھ ہی دن میں، اور جب دادو کو بھی پتہ چلا، ان لوگوں نے میرا نکاح طے کر دیا۔ دادو بہت جھگڑا کر رہی تھی مگر کہاں سنتے تھے سجاد انکل، ان کا غصہ تو بہت تھا۔ دادو بہت معذرت کر رہی تھی اور کہا بیٹا میں نے ہر ممکن کوشش کی، اور اس طرح میرا نکاح کر دیا گیا۔ سراج کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا اور میں رخصت ہو کے گھر آ گئی۔ سراج مجھے بالکل بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے، مجھے گھمانے لے جاتے، گھماتے۔ ان کا ایک بھائی ارحم، 21 سال عمر تھی ارحم کی، جب اس نے دیکھا کہ میرے بھائی نے نکاح کیا تو کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ مجھے حیران نظروں سے دیکھتے، اور میری جو وہ ان کی جو بیگمات تھیں، وہ دونوں بیگم مجھ سے اس طرح دیکھتی، ان کی آپس میں تو بہت محبت سے زندگی گزر رہی تھی، مگر انہوں نے مجھے برداشت نہ کیا۔ جیسے ہی سراج آفس جاتے ظلم کے پہاڑ توڑ دیتی، سارا سارا دن مجھ سے گھر میں کام کرواتی، بہت کم کھانا دیتی۔ جب سراج آتے تو وہ مجھ سے ایسے ملتی، ایسے پیار کرتی جیسے کسی بچی کو کھلا رہی ہوں۔ ان کے بھائی ارحم یہ سب کچھ فیل کر رہے تھے، انہیں بہت احساس ہوتا، وہ بہت افسوس کرتے کہ بھائی نے یہ کیا کیا، اس بچی پہ ظلم کر ڈالا۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، میں نے سراج سے کہا میں پڑھنا چاہتی ہوں، کیا آپ کے بھائی مجھے پڑھا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا بالکل، اور اس طرح ارحم نے مجھے بکس لا کے دی، مجھے پڑھانا شروع کر دیا۔ ارحم سے میری بہت اچھی فرینڈشپ ہو گئی اور اس طرح میں پڑھنے لگی۔ وقت گزر رہا تھا، میری شادی کو 11 مہینے ہونے والے تھے۔ اس سے پہلے شادی کے 4-5 مہینے گزرے تھے کہ مجھے ایک چیک لا کے سراج نے میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا تاشا یہ تمہارا حق ہے، کل کو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس چیک کو تم اپنے پاس چھپا کے رکھنا، کسی کو نہ بتانا، یہ تمہارے بعد میں کام آئے گا۔ اپنی والدہ کو بتا دینا مگر اپنے لالچی باپ کو نہ بتانا۔ اسے تو لالچ میں آ کے اپنے قرضے کو اتارنے کے لیے مجھ سے شادی کر دی۔ تاشا میری طبیعت صحیح نہیں رہتی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا، میری عمر اتنی چھوٹی سی تھی، بچوں جیسی، مجھے نہیں آتا تھا کچھ سمجھ میں۔ سراج بہت بزی رہتے تھے، آفس کا کام اتنا زیادہ ہوتا، ساتھ میں ان کے ساتھ ان کے 2 کزن بھی ان کی بہت ہیلپ کرتے تھے۔ ان کا بھائی ارحم ابھی پڑھ رہا تھا کہ ایک دن اچانک سنا، ایک خبر آئی کہ سراج کو ہارٹ اٹیک سیریس آیا، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ گھر میں ایسا رونا تھا، ایسا عالم تھا، مجھے آج بھی یاد ہے۔ مجھے تو کچھ نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ میری والدہ بھی آئیں، سجاد انکل، دادو، نانو سب آئے، کیونکہ نانو نے تو اتنا غم کیا تھا جب میری شادی ہوئی تھی کہ انہوں نے تو 11 مہینے سے امی کہتی تھی میرے گھر کا دروازہ چھوڑ دیا تھا، مگر جب انہیں یہ پتہ چلا کہ سراج اب اس دنیا میں نہیں رہے تو نانو بھی آئیں۔ ان کی بیویاں بہت زار و قطار رو رہی تھیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، کیا ہو گیا ہے سراج کو۔ ان کی بیگمات، اور وہ ویسے ہی مجھ سے اتنا جھگڑا کیا کرتی تھی کیونکہ میری عمر اس وقت 13 سال کی تھی، میں نہیں جانتی تھی۔ اب جب یہ خبر آئی کہ سراج کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو سب لوگ رو رہے تھے، خاندان پورا جمع ہو چکا تھا، خاندان پورا جمع ہو گیا تھا، سب رو رہے تھے۔ اور اس طرح پھر مجھے بھی ایک سفید دوپٹہ پہنا دیا گیا، ایک چھوٹی سی عمر، میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کیا ہے، اور میں اپنی ماں سے گلے مل کے رو رہی تھی۔ تب میری والدہ نے بتایا کہ تمہارے سر سے تمہارا تاج اٹھ چکا ہے، اب تم بیوہ ہو چکی ہو، اور وہ میری چوڑیاں ہاتھوں سے اتار رہی تھی، رو رہی تھی۔ مجھے نہیں سمجھ آیا، میں بھی رونے لگی۔ سراج کہاں چلے گئے؟ اسی طرح جیسے بابا چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ سمجھتی تو تھی کہ انسان اللہ میاں کے پاس چلے جاتے ہیں، مگر جب میں نے دیکھا کہ میرے ساتھ میری
سراج کی دونوں بیویاں بھی دوپٹے میں بیٹھی رو رہی ہیں، تو میں بھی چپ ہو کے بیٹھ گئی اور سپارہ پڑھنے لگی، اور اس طرح خاندان والے آئے، نیاز نظر سب ہوئی، چل دیے۔ کچھ دن میں وہاں پہ رہی اور اس کے بعد مجھے دھکے دے کے نکالا گیا۔ آرام سے کہا کہ اسے جہاں سے لائے تھے نا سراج، اس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔ ان کی بڑی بیگم نے مجھے دھکے دے کے نکال دیا۔ میں نے کچھ سامان چنا اور مجھے وہ وصیت یاد آئی۔ میں نے الماری سے چیک نکالا اور گھر کی طرف چل دی۔ گھر آئی، خوب روئی۔ ارحم نے وعدہ کیا، میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، تم میرے بھائی کی نشانی ہو۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ارحم مجھے پسند کرنے لگے ہیں۔ اور سجاد انکل، انہوں نے تو مجھے سر پر ہاتھ رکھ کے جب سفید دوپٹے میں دیکھا تو میں نے انہیں 14 سال کی ہو چکی تھی میں، پہلی دفعہ ان کی آنکھوں سے آنسو دیکھے، اور انہوں نے مجھ سے معافی مانگی اور کہا ظلم کیا میں نے تم پر۔ یہ بھی 2 بیٹیاں ہیں میری، کاش میں تمہیں اپنی سگی بیٹی سمجھتا، کاش میں یہ نہ سوچتا کہ تم کسی اور کی اولاد ہو۔ میں نے تمہاری ماں سے نکاح کیا تو مجھے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ تم بھی تو ایک بیٹی ہو۔ میں نے تم پہ ظلم کیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے تو لالچ میں آ کے تمہاری شادی اپنے دوست سے کر دی، غلط کیا میں نے، میرا خدا بھی مجھے معاف نہیں کرے گا۔ میں ہر ایک کو یہ پیغام دوں گا دنیا میں کہ جو لوگ اسٹیپ فادر اگر بنتے ہیں تو وہ بھول جائیں کہ وہ اسٹیپ فادر ہیں۔ جو مجبور عورتیں شادیاں کرتی ہیں وہ ان بیٹیوں کو اگر لے کر آتی ہیں تو نبھائیں انہیں، کیونکہ والد کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ اور اس طرح میں ان کے گلے لگ کے رونے لگی، آنسو باہر ڈالے جیسے سمندر کی طرح۔ سمجھدار ہو رہی تھی اور کہا کہ اگر آپ نے واقعی مجھے بابا کا درجہ دیا تو مجھے اسکول میں ایڈمیشن دلا دیجئے گا۔ ماں نے کہا تمہاری عدت پوری ہو جانے دو۔ اور میں اپنا غم بھلانا چاہتی تھی، ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ ارحم نے وعدہ کیا کہ میں اسے پڑھانے آؤں گا۔ سجاد انکل نے کہا کوئی بات نہیں۔ ارحم آتا، خیال رکھتا، اور اس طرح وقت گزرتا ہی چلا گیا۔ میں نے ایڈمیشن دوبارہ لیا کیونکہ میں 8 کلاس میں تھی۔ عدت ختم ہوئی، اس کے کچھ عرصے کے بعد میں اسکول جانے لگی۔ میری ٹیچر بھی خوش ہو چکی تھی، مگر اس غم کا بھی انہیں پتہ چلا۔ میں نے کسی کو نہ بتایا تھا کہ میری شادی ہو چکی تھی، صرف ٹیچر جانتی تھی، اور میں نے دوبارہ اسٹڈی شروع کر دی۔ وقت بھی گزرتا چلا گیا، ارحم بھی اب یونیورسٹی جوائن کر چکا تھا۔ بہت رسپیکٹ کرتی تھی میں کہ آپ سراج کے بھائی ہیں، اور اس طرح میں پڑھتی رہی۔ میری بہنیں بھی اسکول جاتی تھیں اور مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں نے کب گریجویشن کر لیا، اور میں ماشاءاللہ سے اب بڑی ہو چکی تھی، ایک سمجھدار، ایک سمجھنے والی باتوں کو۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میرا شوہر تو اب دنیا میں نہ رہا، میں تو بیوہ ہو چکی تھی، اور اس طرح میں کبھی کبھی آنسو بہاتی اور روتی۔ ارحم کا آنا جانا بہت ہونے لگا تھا۔ ایک دن ارحم نے امی سے ذکر کر ہی دیا کہ میں تاشا کو بہت پسند کرتا تھا۔ جب یہ ہمارے گھر آئی تھی میں اس کی بہت عزت کرتا، ترس کھاتا تھا، افسوس کرتا تھا کہ یہ کیا کیا بھیا نے۔ اور میری ماں تو بہت جیسے خوش ہو گئی کہ میرا گھر بس جائے گا۔ ارحم جیسا لڑکا، اتنا ماشاءاللہ سے اتنا قابل، ارحم بہت ماشاءاللہ سے قابل انجینئر بن رہا تھا۔ امی کو کوئی اعتراض نہ تھا، انہوں نے کہا تم تاشا سے بات کرو، میں سجاد سے بات کرتی ہوں۔ اور ایک دن ارحم نے مجھ سے کہا آ کر کہ تاشا، میں تمہیں بہت پسند کرتا تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، پسند کرنا بری بات نہیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ارحم، میں آپ کی بات رسپیکٹ کرتی ہوں، آپ کو نہیں پتا اب میرے شوہر نہیں رہے دنیا میں۔ میں پڑھنا چاہتی تھی، پڑھ لیا، میں جاب کروں گی اور غریبوں کے لیے ٹرسٹ کھولنا چاہتی ہوں، وہ تم میرے ساتھ مل کے بھی کر سکتی ہو، مگر میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، تمہیں ایک نام دینا چاہتا ہوں۔ نہیں ارحم، میں شادی نہیں کروں گی۔ اور میں اسے منع کرتی رہی، اور جب ارحم نے کہا کہ میں تمہیں دل سے اپنانا چاہتا ہوں، جب پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تھا معصوم سی 13 سالہ تاشا مجھے بہت پسند آئی تھی، میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں، میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، مقام دینا چاہتا ہوں، کیا مجھ سے شادی کرو گی؟ اور میں یہ سن کے بالکل چپ سی ہو گئی۔ میں 2 دن کے بعد آؤں گا تمہارے جواب کا منتظر، چلتا ہوں۔ اور اس طرح بھی 2 دن کے بعد دوبارہ ارحم آیا۔ سجاد انکل کو بھی پتہ چل چکا تھا، دادو کو بھی، اور پھر دادو نے بھی مجھے بہت سمجھایا، تو وہ بیمار رہنے لگی تھیں، بہت ضعیف ہو گئی تھیں، نانو ضعیف ہو گئی تھیں،
ان لوگوں نے بھی مجھے وہاں سمجھایا، اور اس طرح پھر میری بات پکی ہو گئی ارحم سے، اور ارحم نے یقین دلایا کہ میں تمہارے لیے اپنا الگ گھر لوں گا۔ وہ چیک آج بھی میں نے سنبھال کے رکھا تھا، اسے کیش نہ کرایا۔ اس میں 25 لاکھ کی رقم تھی، اور انہوں نے جو میرے نام کی تھی، وہ اتنا بڑے بڑے کام کرتے تھے، سب کی مدد کرتے تھے، مگر وہ اپنے دوست کو جانتے تھے لالچی ہے، ہر ایک سے قرضہ لیتا ہے، یعنی کہ سجاد انکل۔ اس لیے انہوں نے ان سے 10 لاکھ لیے۔ وہ غریبوں کی سراج مدد بھی کرتے تھے۔ انہوں نے میری مضبوطی کے لیے وہ چیک دیا تھا، وہ سنبھال کے اپنے پاس رکھا ہوں، میں غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ اور اس طرح ارحم نے مجھے اپنی محبت کا یقین دلایا۔ تعلیم حاصل کر چکی تھی میں، وقت بھی گزرا، اور اس کے بعد پھر یقین دلایا ارحم نے کہ میں الگ گھر لوں گا، اور واقعی اس نے ثابت کیا۔ 6 مہینے میں اس نے اپنا ایک الگ فلیٹ کیا اور مجھے عزت کے ساتھ رخصت کر کے لے گئے۔ آج میں اپنے گھر میں بہت خوش ہوں۔ اس بات کو بھی اب سراج کو گزرے بھی 30 سال گزر گئے۔ اسٹرگل کیا لائف میں نے چھوٹی سی عمر سے، تعلیم حاصل کی، زندگی کے نشیب و فراز دیکھے، اور اب ارحم کے ساتھ ایک ہیپی لائف گزار رہی ہوں۔ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے، مگر میں سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ کم عمری کے نکاح اور شادیاں کامیاب نہیں ہوتی۔ آج ایک ایسا دور، ایسا زمانہ چل رہا ہے کہ لڑکیاں پڑھ لکھ رہی ہیں، جن گھروں میں آج بھی یہ رسمیں قائم ہیں کہ کم عمری میں شادی اٹھا کے کر دی جائے، 14 سال، 13 سال، 15 سال، مگر نہیں، ان کو پڑھنے دیں، ان کا حق انہیں حاصل کرنے دیں۔ زندگی بہت خوبصورت ہے، جب وہ اس قابل ہو جائیں، پڑھ لکھ جائیں، تو ان کی شادی کریں، چاہے وہ اسٹیپ فادر ہو، چاہے وہ ان کے سگے والدین ہوں۔ یہ پیغام ہر ایک کے لیے ہے۔ جس طرح سے تاشا نے ہر ایک دکھ کو برداشت کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے نصیب میں کتنی خوبصورت خوشیاں عطا کی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو میری آج کی اسٹوری پسند آئی ہوگی، تو پلیز اسے لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، اور کامنٹس ضرور دیجئے۔ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ، آپ سب کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔